زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ محسن اہل سنت استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث یادگار اسلاف شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ عالم اسلام زینت المشائخ شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب زید مجدہ، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کے اس فقید المثال عظیم الشان اور کثیر المقاصد تاریخی جلسہ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ذو جہتین ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے ابھی کچھ خوش نصیب لوگوں کو سٹیج پہ بلا کر ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ یہ بات ہمارے لیے فکر کا باعث ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے جسم پہ سر ہے، مگر یہ پگڑی کسی سر کو نصیب کیوں ہوگی؟ میں آج کے اس مختصر خطاب میں اس عظیم الشان کانفرنس کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنیں۔ ہر شخص کے جسم پہ سر ہے، مگر ہم نے سوچنا ہے کہ یہ پگڑی کسی سر کو نصیب کیوں ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے انداز سے بات سمجھا دی ہے کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، کہ یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا۔ اگر تیرا ننگا سر ہے تو کوئی ایسا کام کر کہ تیرے سر پہ پگڑی رکھ دی جائے۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس کو دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں، دستار شرافت نہیں کہتے۔
اسے دستار کرامت نہیں کہتے۔ بچیوں کی تقریب ہو اور انہیں جو چادریں دی جائیں اسے بھی ردائے فضیلت کہتے ہیں، ردائے شرافت نہیں کہتے، ردائے کرامت نہیں کہتے۔ تو ردا ہو تب بھی فضیلت کا لفظ ضرور استعمال ہوتا ہے، دستار ہو تب بھی اس کے ساتھ فضیلت کا لفظ ضرور استعمال ہوتا ہے۔ ردائے فضیلت، دستار فضیلت، کرامت، شرافت اور فضیلت، اس میں فرق ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کو دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فضیلت ہمیشہ علم سے ملتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر اقوام عالم کی صف میں ہم فضیلت پانا چاہتے ہیں اور سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو آج کا یہ جلسہ پیغام دے رہا ہے کہ فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے اور کرامت تقوی سے نصیب ہوتی ہے اور شرافت نسب سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ علم سے فضیلت ملتی ہے۔ جس امت کے پیغمبر پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، وہی امت علم سے دور ہو جائے اور اس کی بڑی بڑی مجالس میں اہل علم کو کوئی مصرف نہ رہے اور اس امت کی بڑی بڑی کانفرنسز میں جہالت راج کرنے لگ جائے اور بڑی بڑی مجالس لونڈوں کے ہاتھ میں دے دی جائیں اور اہل علم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے سوچتے رہیں اور فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنے والے معاشرہ میں پذیرائی پانے لگ جائیں، جبہ و دستار کی اہمیت نظر آنے لگے اور اہل علم کا کوئی مصرف نہ رہے، اہل علم کی کوئی قدر نہ رہے، اہل علم سے دلچسپی نہ رہے، تو یہ یاد رکھیے وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا، مفکرین نے کہا اور بڑی پتے کی بات کی، یہ جڑ کی بات ہے کہ وار امنگ نیشنز از فاٹ ان کلاس رومز، کہ قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی ہے۔ قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی ہیں۔ جس قوم کے بچے ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی شریعت پڑھ رہے ہوں، جس قوم کے دل میں علم کی طلب پیدا ہو جائے اور جس قوم کے مدرسے آباد ہوں اور جس قوم کے گھروں میں تلاوت قرآن کی گونج پیدا ہو جائے اور جس قوم کے اندر علم کی پیاس پیدا ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ علم سے قومیں اقوام عالم میں اپنا کوئی منصب قائم کرتی ہیں۔ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ کلیش آف سیویلائزیشن کا دور ہے، تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے، ہر قوم اپنی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہے اور ایک ہم ہیں اپنے ہی کلچر سے نفرت کرنے لگے، اپنے ہی لباس سے نفرت کرنے لگے، اپنی ہی زبان سے نفرت کرنے لگے۔ نیو یارک سے کتاب چھپی ہے، امریکہ کا ایک رائٹر، اس نے حضور کی امت کو ہیو ناٹس لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ کنگلے ہیں، وہ بغیرت کہتا ہے یہ لاوارث ہیں کہ ان کے بچے ہمارا لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ہماری زبان بول کر فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ہمیں کاپی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں،
اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس قوم کو محمد عربی جیسا رسول مل جائے وہ نادان کسی اور کو کاپی کیوں کرتی ہے، کسی اور کو فالو کیوں کرتی ہے، کسی اور کے پیچھے کیوں چلتی ہے؟ کہ میں نے تاجدار کائنات کی شکل میں اور امام الانبیاء کے دین اور شریعت کی شکل میں ان کی جھولی میں ہر شے ڈال دی ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اہل علم کے قریب ہو جائیے، خود علم کی پیاس اور طلب پیدا کیجیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہماری میجارٹی پانچواں بن چکی ہے۔ یہی سبب ہے کہ قوم ہلاکت کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ ہم نے امام الانبیاء کی تعلیمات کی طرف پشت پھیر لی، پشت کر لی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کن عالمن، اے میرا کلمہ پڑھنے والو شریعت کے عالم بننا۔ کہاں رہی علم کی طلب؟ مدرسوں میں خاک اڑ رہی ہے۔ آج تک یہ رہا کہ ہمارے بچے میں صلاحیتیں سالم الوجود ہے، کامل الاعضاء ہے، اسے انگلش میڈیم سکول میں چھوڑ دیا، اور بچہ معذور اور نابینا ہے، اسے تاجدار کائنات کا دین پڑھاؤ، اسے قرآن کا حافظ بناؤ۔ نابینے بچے مدرسوں میں پڑھتے رہے، معذور بچے مدرسوں میں پڑھتے رہے، لیکن ہم نے آنکھ نہ کھولی، اور مدینے سے تاجدار کائنات کی آواز آ رہی ہے نادان دیکھ، تو نے وفا نہیں کی مگر میری رحمت کا ہاتھ پھر بھی تیرے سر سے نہیں ہٹا۔ یورپ کے سٹائل پر سکول بنے، کالجز بنے، انہوں نے تیرے صحت مند بچے قبول کیے، انہوں نے تیرے کامل الاعضاء بچے قبول کیے، لیکن 15ویں صدی میں بھی مصطفیٰ کی رحمت دیکھ کہ 1500 سال بعد بھی مصطفیٰ کی کالی کملی تیرے نابینوں کو سنبھال رہی ہے۔ آج بھی دیکھ تاجدار کائنات کی رحمت تیرے معذوروں کو سنبھال رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو تاجدار کائنات کا قرآن پڑھ کے باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا۔ ہمارا ملک کلمے کے نام پہ بنا مگر زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل رہی ہے۔ ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹا ہے، اور گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے۔ ملک پر ذلت کے یہ بادل کبھی نہیں چھائے تھے جو اس وقت ہیں، اور ہم ابھی تک غیر سنجیدہ ہیں۔ ہم نے ابھی تک سنجیدگی اختیار نہیں کی۔ ہم صرف پاپولیشن ہے، ہم نیشن نہیں بنے۔ نیشن اس دن بنیں گے جب ہر دل کی دھڑکن میں مصطفیٰ آباد ہوگا، جب ہر گھر سے تلاوت قرآن کی گونج آئے گی، جب بچوں کے جیب سے تاش کے پتے نکل جائیں گے اور ان کی جیب میں سورہ یاسین آئے گی، جب بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہوں گے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوگی، اس وقت ملک کا رنگ بدلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے نہ جاننے والو، اگر کچھ جاننا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کچھ نہ جانتے ہو، کسی حقیقت کی خبر پانا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو، جو قرآن والے ہیں ان کے سوالی بن جایا کرو، جو قرآن والے ہیں ان کے منگتے بن جایا کرو۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ ہر حقیقت کی خبر قرآن والوں کے پاس۔ تمہیں جینا کیسے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے ملک کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمائیے قرآن والوں سے پوچھو۔
تمہاری بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہاری عدالتوں میں قانون کس کا چلنا چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہاری اسمبلیوں میں نمائندے کیسے بیٹھنے چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے تخت پہ حکمران کیسے چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ ہم نے قرآن کو صرف ختم کی کتاب سمجھا ہے۔ کوئی مر نہیں رہا تو حافظوں کو بلا اور ختم کراؤ تاکہ مر جائے۔ یہ دلہن گھر میں لائے تو دہلیز پہ روک دی کہ قرآن لا، اس کے سر پہ سایہ رکھے اور اندر دلہن کو داخل کرے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اب دلہن دہلیز پہ پہنچی ہے تو تجھے قرآن یاد آیا؟ 10 دن تیرے گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر ننگے سر بیٹیاں جو انڈیا کے گانے گاتی رہی، بے غیرت تجھے اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آئیے ریئلٹیز کی طرف، آئیے فیکٹس اور حقیقتوں کی طرف۔ اللہ نے فرمایا اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ تمہیں جینا کیسے ہے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے ملک کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہاری اسمبلیوں میں لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہاری خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا قرآن والوں سے پوچھو۔ اور ہم نے قرآن کی طرف پشت کر لی۔ اور جینا کیسے ہے؟ ہم کہتے نہیں ہم تو امریکہ سے پوچھیں گے۔ ہمارے ملک کا نظام کیسے ہونا چاہیے؟ نہیں ہم تو امریکہ سے پوچھیں گے۔ ہماری اسمبلیوں میں لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ نہیں ہم تو امریکہ سے پوچھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نادان کسی سے مت ڈر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں آج میں ہوٹلوں پہ گفتگو سنتا ہوں، گھروں میں گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آرمی پاکستان کی ہو اور اسلحہ امریکہ کا تو ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے، دنیا ایسے فتح نہیں ہوتی۔ آؤ مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ میرے آقا ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرے؟ امام الانبیاء نے فرمایا سنو لوگو، افتتحت القرى بالسیف وافتتحت المدینہ بالقرآن۔ فرمایا دنیا کے حکمرانوں نے، دنیا کے سلاطین نے اور دنیا کے بادشاہوں نے علاقے فتح کیے، ملک فتح کیے تلوار کے زور پر۔ محمد نے مدینہ فتح کیا قرآن کے زور پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پیر نقیب الرحمن صاحب، پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب، جامعہ محمدیہ زغوثیہ ضیاء العلوم۔ چونکہ وقت متحمل نہیں ہے، میں صرف ہر دیگ سے ایک ایک چاول چکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یہ بدبخت یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مسلوں پہ بیٹھنے والے بیک ورڈ ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے بیک ورڈ ہوتے ہیں۔ آؤ اللہ وجل بصیرت کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے سائنس بھی پڑھی، اور ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ صدیوں کی تحقیق کے بعد یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے، یہ سائنس کی ترقی اور اس کے عروج کا دور ہے اور اس کے کمال کا دور ہے۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں، اس دور میں بھی سائنس کی جس مقام پہ انتہا ہے وہاں سے دین محمدی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے، مگر ہم نادان ہیں، ہمیں حضور نے آب حیات دیا، ہم نے اسے الماری میں بند کر کے رکھ چھوڑا۔ اس دور میں بھی سائنس کی جس مقام پہ انتہا ہے وہاں سے فکر محمدی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمیں کالج میں ایک تھیوری پڑھائی جاتی تھی، یونیورسٹی میں بھی چلتی رہی، دا سن اسٹیشنری، صرف مثالیں دے رہا ہوں۔ دا سن اسٹیشنری، سورج رکا ہوا ہے، چونکہ امریکہ کہہ رہا تھا، امریکہ کے سائنسدان کہہ رہے تھے، رشیا کے کہہ رہے تھے، تو سر سید احمد خان جیسے لوگ وہ کہنے لگے سائنس ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ ان کی گردنوں میں غلامی غیر کے پٹے تھے، ان کی پیشانی پر غلاموں کے داغ تھے۔ انہوں نے کہا سائنس ٹھیک کہتی ہے، سورج رکا ہے، مگر بریلی کا احمد رضا کہہ رہا تھا نادان سائنس غلط کہہ رہی ہے، سورج چل رہا ہے۔ گولڑے کا میر علی شاہ کہہ رہا تھا نادان سائنس غلط کہہ رہی ہے، سورج چل رہا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کہہ رہے تھے نادان
سائنس غلط کہہ رہی ہے، سورج چل رہا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک، انہیں کیا خبر، یہ حجرے سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ ان کے پاس، سائنسدانوں کے پاس سیٹلائٹ کا نظام ہے، جدید مشینری ہے، ٹیلیسکوپس ہیں ان کے پاس، آبزرویٹریز بنی ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور پیر میرے علی شاہ بولے نادان، ہمارا نبی کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، وہ جو بات کرتا ہے نبوت کی روشنی میں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے، علماء اہل سنت بولے، کہا ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں، دلیل مصطفیٰ کا قرآن ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ اعلان کر رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج رکا ہوا نہیں، سورج چل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا سورج چل رہا ہے، پوری دنیا کے سائنسدان کہہ رہے تھے سورج رکا ہے۔ یہ کمپٹیشن جاری رہا۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ چونکہ سائنس کی ترقی اور کمال کا دور ہے تو نئی آبزرویٹریز بنی، سیٹلائٹ کا نظام نیا بنا، اور سائنس اپنے بلوغ کی طرف بڑھی تو پوری دنیا کے سائنسدانوں نے کہا اب زیادہ پاورفل ہمارے پاس ٹیلیسکوپس آ گئی، آبزرویٹری زیادہ پاورفل آ گئی، انسٹرومنٹس آ گئے، تو ہم ایسا کرتے ہیں دوبارہ اسی مسئلے پر تحقیق کرتے ہیں کہ سورج رکا ہے یا چل رہا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، امریکہ کے سائنسدان لیبارٹری میں چلے گئے، رشیا کے لیبارٹری میں چلے گئے، اور جاپان کے لیبارٹری میں چلے گئے۔ جب نکلے نا، اب لیٹسٹ تھیوری دے رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب لیبارٹریوں سے باہر آئے پوری دنیا کے سائنسدانوں کے سر شرم سے جھکے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ سائنس جو کچھ کہتی رہی وہ غلط تھا، حق وہی تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا۔ آئیے میں دکھاتا ہوں آپ، پہلے کہتے تھے the sun is stationary، اب سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے the sun is traveling through space، کہ سورج چل رہا ہے، اور تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیری نگاہ سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ کون کون سی مثالیں دوں آپ؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس دور کے دو مین پرابلمز ہیں، پورا جوس دے رہا ہوں آپ، دو مین پرابلمز ہیں، اخبارات پڑھ لیں، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں، عالم انسانیت کے مین پرابلمز، ایک بھوک کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ ہے۔ ہر شخص اس خطرے میں ہے میرے گھر میں بھوک داخل نہ ہو جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر صدر تک ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ حرام خور ہو گیا، اپنی تجوریاں بھر لے، بھوک نہ داخل ہونے پائے۔ اور دوسرا مسئلہ امن کا مسئلہ ہے کہ کوئی مار نہ دے مجھے، اور اس میں جو جتنا بڑا ہے اتنا خطرے میں ہے۔ ہمارے صدر اور وزیر اعظم نے ایک روڈ سے گزرنا ہو 3 روڈ بند کرا دیتے، بھئی تم تو سب سے بڑے ہو، کہتے ہیں ہماری زندگی کو سب سے بڑا خطرہ، تو جو جتنا بڑا اتنا خطرے میں ہے۔ یہ امن کا مسئلہ اسے نہ امریکہ حل کر سکا نہ روس حل کر سکا، یہ بھوک کا مسئلہ نہ امریکہ حل کر سکا نہ روس حل کر سکا۔ تجزیہ پڑھے، یہ دو مین پرابلمز ہیں پوری ہیومن بینگ کے، پوری انسانیت کے مین پرابلمز۔ اللہ فرماتا ہے نادان، کاش تو نے یہ مسئلے قرآن سے پوچھ لیے ہوتے۔ مولا یہ دو مسئلے، امن کا مسئلہ اور بھوک کا مسئلہ، اس کا حل ہے؟ فرمایا ہاں، 15 صدیاں پہلے بتا دیا تھا۔ میرے بندو ایک کام تم کرو، یہ دو میں ذمہ لیتا ہوں۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فرمایا جو مسجدوں کا خدا ہے، جس کے یہ گھر ہے، میرے بندو تم میری بندگی میں لگ جاؤ، تمہیں خوف ہوگا تو امن میں دوں گا، بھوک لگے گی تو رزق میں عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا عمر فیض قادری صاحب۔ اور اس پر 2 تاریخی شہادتیں دے کر خطاب ختم کر رہا ہوں۔ بھوک لگے گی تو رزق میں دوں گا، اور خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ پاکستان میں 60 اور 70 کی دہائی میں قید پڑ گیا تھا ملک۔ ہمارا وزیر خزانہ، وزیر اعظم اعلان کیے، وزیر خوراک اعلان کیے، گودام خالی ہو گئے،
گندم کا قحط پڑ گیا، اس لیے جو 2 روٹیاں کھاتے ایک کھائیں، سبزیاں گزال کے گزارا کریں، سبزیوں سے گزارا کریں۔ اللہ اکبر، کیونکہ گودام خالی ہو گئے، ڈپو پر آٹا نہیں ملتا۔ ایک دن اعلان تھا وزیر کا اور دوسرے دن اعلان تھا مصطفیٰ کے فقیر کا۔ یہ پیر صاحب بابو جی کا دور تھا، آف گولڈا شریف۔ اب ان کی فکر دیکھیے، میڈیا پر اعلان ہوا، انہوں نے بھی میڈیا پہ اعلان دے دی۔ پیر صاحب بابو جی نے فرمایا پاکستانی عوام، یہ ملک بنا ہے مصطفیٰ کے نام پر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جسے گورنمنٹ کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے۔ کسی نے پوچھ لیا بابو جی صاحب، یہ بہت بڑا اعلان ہے، چھوٹی سی بات نہیں۔ گولڈا شریف ایک دربار ہے، کروڑوں عوام ہے پاکستان کا، جہاں وزیروں کے گودام خالی ہو گئے، فقیروں کا لنگر کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات۔ حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مدینے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت پالے، جن کی پیشانیوں پر بندگی خدا کا نور آ جائے، اور جن کی گردنوں میں غلامی رسول کے پتے ہوں، انہیں یہ چیزیں ڈرا نہیں سکتے۔ انہیں رب کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، وہ سیاستدان کے نہیں رحمان کے وعدوں پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بھوک لگے گی تو رزق میں دوں گا، اور نمبر 2 خوف ہوگا تو امن میں دوں گا۔ آج ڈر رہی ہے قوم، اوپر سے نیچے تک ہر کوئی امریکہ کے دبدبے میں۔ اللہ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور نادان تجھے کیا ہو گیا، تو عزت کی بھیک رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو وقار کی زندگی کی بھیک خدا سے کیوں نہیں مانگتا؟ ڈر ہے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھیے کہ جب قومیں ڈرنے لگتی ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے، تو پھر انہی کی ٹھوکروں میں ڈال دی جاتی۔ یہ بیری بیڑے پہلے بھی بنتے رہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، تاریخی حقیقت۔ بیری بیڑا تیار کیا پہلے، جس طرح آج جس ملک کو اجاڑنا ہو بیری بیڑے بھیج دیے جاتے ہیں۔ عراق اجڑا بیری بیڑے بھیج دیے، افغانستان اجاڑا بیری بیڑے بھیج دیے۔ پہلے بھی ایک بیری بیڑا تھا اسی طاغوت کے پاس، عیسائی قوت کے پاس، انہوں نے اعلان کر دیا بیری بیڑا بھیج دیا جائے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مگر وہ دور کسی ہجڑے حکمران کا دور نہیں تھا، وہ اس مجاہد حکمران کا دور تھا کہ جو 500 بار مصطفیٰ پہ درود پڑے بغیر بستر پہ سوتا نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، صبح بیڑا پہنچنا تھا، بحری بیڑا پہنچنا تھا۔ اس نے رات کو اپنی آرمی اکٹھی کی، اس نے کہا گھبراؤ نہیں مجاہدو، 2 کام کرتے ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا۔ بظاہر نہتے حالات ایسے ہیں کہ اگر بحری بیڑا پہنچا تو حضور کی امت لٹ جائے، کچھ تو خون کے دریا بہے گئے۔ ایک رات ہے ہمارے پاس، ایسا کام کرتے ہیں، ایک تم کرو ایک میں کرتا ہوں۔ مجاہدوں نے کہا صلاح الدین کیا کام ہے؟ کہا مجاہدو آج رات کے لیے تم میدان اور مورچے سنبھالو، آج رات کے لیے میں مصطفیٰ کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جامعہ محمدیہ ضیاء العلوم، پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری، پیر نقیب الرحمان صاحب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف۔ صلاح الدین نے کہا آج رات کے لیے تم مورچے میدان سنبھالو اور میں حضور کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ قریبی مسجد اقصی تھی، عشاء کی نماز پڑھی سلطان نے وہاں، سارے نمازی نکل گئے، اس نے اندر سے کنڈیاں لگا لی، آیا محراب کے پاس، سب سے پہلے اپنا تاج اتار کے نہ کشکول بنا کے رکھ دی۔ لوگ پیشانیاں رکھتے ہیں، اس نے جائے نماز ہٹا کے اپنا رخسار رکھ دیا زمین،
اور رو کر کہنے لگا سلطان صلاح الدین مولا میں تو وہی ہوں، یہ میری شامت اعمال ہے جو آ رہی، مگر تجھے اس رسول کا واسطہ جس پر میری زبان درود پڑتی رہتی، آج اس کا واسطہ دیتے امت مصطفیٰ کے لیے مدینے سے کوئی خیرات بھیج، کرم کر، تیرے محبوب کی امت لٹ جائے گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب حکمران مصلوں پہ روئیں تو کیا ہوتا؟ ایک رات رویا تھا صلاح الدین، صبح مؤذن نے اذان دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے مین گیٹ سے نکلا تو سامنے پھٹے کپڑوں میں مصطفیٰ کا فقیر کھڑا تھا، اس نے بازو پھیلا دیے، کہنے لگا صلاح الدین بیٹا میرے سینے لگ جاؤ۔ فقیر نے ماتھا چوما، کہا صلاح الدین میرے بیٹا تجھے مبارک ہو، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ادھر تیری آنکھ سے آنسو گرے ہیں، ادھر دشمن کا بیڑا بہا کے لے گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس قوم کے حکمران مسلوں پہ روئیں، عوام مسلوں پہ روئیں، تو اللہ کی عزت کی قسم اس کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی، جو درس ہیبت نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہماری سب سے بڑی قوت قرآن، آئیے دہلیز قرآن کی طرف، آئیے چوکھٹ مصطفیٰ کی طرف، آئیے علماء کے قدموں کی طرف، اگر عزت اور وقار کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں عزت اور اسی میں ہمارا وقار۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔